ناظرین پی آئی اے تباہ ہو چکی ہے، بس اس کا اعلان کیا جانا باقی ہے۔ یہ ایئر لائن اس قدر شدید مالی بحران کا شکار ہے کہ پاکستان اسٹیٹ آئل اسے ایندھن فراہم کرنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ وہ سٹیج ہو گئی ہے کہ یہ بانجھ ہو گئی ہے۔ پی اے کی اب لیٹسٹ کیونکہ اس وقت کرائسس چل رہا ہے، ویسے تو اس کی پرائیویٹائزیشن کا ہم سن رہے ہیں کہ نگران حکومت بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہے گامزن ہے کہ انہوں نے اس کو اب درست کرنا ہے، مزید اس کو پیسوں کے ٹیکے نہیں لگانے ہیں۔ باہر کی فلائٹس کو یہاں پہ ایئر لائنز کو یہاں پہ موقع دیا گیا کہ ہمارے وہ ڈومیسٹک روٹس میں آئیں، حالانکہ یہ دنیا بھر میں یہ ریسیپروسٹی پہ کہ آپ ہمیں جتنے روٹ دیں گے ہم آپ کو دیں گے۔ ایندھن کی عدم دستیابی پر صرف 10 دن میں پی آئی اے کی 300 سے زیادہ پروازیں منسوخ ہوئی ہیں۔ کمال لوگ، لاجواب سروس، پی ائی اے کا خسارہ بھی اس کی سروس کی طرح کمال نکلا۔ نجکاری کمیشن نے پرائیویٹائزیشن ناگزیر قرار دے دی۔ پی آئی اے کا فلائٹ آپریشن معمول پر نہ آ سکا، آج بھی اندرون اور بیرون ملک کی 49 پروازیں منسوخ، مسافر رل گئے۔ بہت زیادہ اس کنویں میں پیسے ڈال چکے ہیں۔ لیٹر اس میں یہ چل رہا ہے کہ 2 ہفتوں سے پی اے کی اس وقت 340 پروازیں اس وقت منسوخ ہو گئی ہیں، اور یہ اس منسوخ ہونے سے 8.5 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہوا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہو رہی ہے کہ پی ایس او نے واجبات کی عدم ادائیگی پر ان کو ایندھن دینے سے انکار کر دیا۔ اس لیے جو ہے یہ اس کے اندر جو ہے 134 جو 340 میں سے بین الاقوامی فلائٹس تھیں، منگل کو 51، بدھ کو 18، لمبائی وہ ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں جب ایک فلائٹ کینسل ہوتی ہے تو اس کے اندر کوئی 200-250 جو مسافر ہوتے ہیں، ہر مسافر کی ایک کہانی ہوتی ہے، کوئی جنازے پہ جا رہا ہوتا ہے، کوئی شادی پہ جا رہا ہوتا ہے، کسی نے آگے کنیکٹنگ فلائٹ لینی ہوتی ہے، کسی نے وہاں سے ریسیو کرنے کے لیے آیا ہوتا ہے، کوئی وہ ایک صرف یہ 340 فلائٹوں کی منسوخی کی بات نہیں ہے، اس سے ہزاروں لاکھوں اور نیشنلی اور انٹرنیشنلی جو پی ائی اے کی کوئی ساکھ اگر رہ گئی تھی اس کا بھی ستیہ ناش ہو گیا ہے۔ تو اس کو رد کرتے ہوئے ان کو خاص طور پہ مڈل ایسٹ کی ایئر لائنز کو ہم نے یہاں پہ اجازت دی۔ یہ میں صحیح بیان کر رہا ہوں؟ جی بالکل، اب آپ جاری رکھیے۔ یہی مسئلہ ہے کہ لمیٹیشن ہوتی ہر چیز کی دنیا میں۔ اگر آپ 10 لیٹ لیتے ہیں تو 10 دیتے ہیں، لیکن یہاں تو ہر بندے نے اپنی دوستی نبھائی ہے۔ 2097 کا اٹیمپٹ ہوا، یہ ناکام ہو گئے، پھر 2016 میں انہوں نے ایک اٹیمپٹ کیا پرائیویٹائزیشن کے لیے۔ ان کو پرائیویٹائزیشن سے پی اے کی کوئی غرض نہیں، پی اے کو کوئی بھی ہاتھ نہیں ڈال رہا ہے، اب تو صرف اس کا نام بکنے والا ہے اور ایسٹ بکنے والے ہیں، باقی پی اے کے جو جہاز ہے وہ تو کوئی بھی نہیں لے گا۔ جہاں تک تعلق ہے اوور سٹافنگ کا، تو یہ صرف ایک پراپیگنڈا چل رہا ہے۔ اس وقت سب سے کم سٹاف ہمارے پاس ہیں، ٹوٹل 8-9 ہزار رہ گئے، اور یہ بدقسمتی ہے کہ ایئرکرافٹ اس وقت اوور سٹافنگ کر رہی ہے۔ داد اللہ خان صاحب مجھے ذرا شیئر کرنے دیں، یہ کسی جگہ بھی یہ بیلنس شیٹ پڑھی جائے کہ اس وقت مجموعی خسارہ جو ہے وہ 713 ارب روپے ہو چکا ہوا ہے، اور روزانہ کا 50 کروڑ کا نقصان ہے، اور ماہانہ 13 ارب روپے کا نقصان ہے، اور سالانہ جو ہے اس کو چلانے کے لیے 156 ارب روپے جو ہے نا اس کی درکار ہے۔ تو یہ کہہ دینا کہ جی یہ الزام ہے کہ پی آئی اے کے اوپر کہ جی یہ اوور سٹافڈ ہے، تو یہ دنیا کی جو کسی بھی ریشیو کے ساتھ اگر دنیا کی ایئر لائن کے مقابلہ کیا جائے جہازوں کی سٹاف کے ساتھ یا پیسنجرز کی سٹاف کے ساتھ، یہ تو خوفناک قسم کے بیشہ فگر ہے۔ میرے پاس ایگزیکٹلی فگرز نہیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتانے لگا تھا کہ 2022 کا جو ہمارا اپریشنل پرافٹ ہے وہ 172 بلین ہے، آپ اس کو بھی چیک کر لیں۔ یہ مارچ میں صرف ہم نے 24 بلین اپریشنل مطلب ہے کہ پرافٹ مچ گئے ہم، لیکن یہاں پہ اخراجات اتنے بڑھ چکے ہیں کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا کہ ہمارے پاس نئے جہاز نہیں آ رہے۔ جہاز لینا گورنمنٹ کی، اور کوئی بھی ایئر لائن جو اس کے پاس گورنمنٹ کی اگر سپورٹس نہ ہو وہ پروفیٹیبل ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر آپ ایمریٹس کی بات کر رہے ہیں تو وہی گورنمنٹ اس کا گارنٹر ہے، وہ 100 جہاز بک کر لے تو گارنٹی ان کی ہوتی ہے، 200 بک کر لے تب بھی گارنٹی ان کی ہوتی ہے۔ یہاں پر تو یہ حالت ہے کہ 10 جہاز دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ آج بھی اس کا اگر فیلڈ آپ 50 پہ لے کے جائیں گے تو میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ نو لاس اور نو پرافٹ پہ چلا جائے گا۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل ایئر لائنس جس ملک کی ایئر لائن ہوتے ہیں، جیسے ایمریٹس UAE کا ہے،
تو وہ ان کے ایک سلوگن ہے. اسی طریقے سے پی اے پاکستان کا سلوگن ہے آپ کا نیشنل کیریئر جو ہے نا, اس لیے کہ آپ کا جھنڈا ہر دنیا میں اگر لہراتا ہے تو اسی کی بدولت لہراتا ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ ہم آپ کے پبلک کو جو ایکوموڈیٹ کر رہے ہیں اس کے اگینسٹ بھی آخر گورنمنٹ کچھ دینا چاہیے. آپ یہ دیکھ لیں کہ تمام دنیا سے آپ کے ڈیتھ باڈی ہم فری اٹھا رہے ہیں. کہیں بھی کوئی پرابلم ہو جائے تو پی اے کو جانا پڑتا ہے, ورنہ 4 نجی ایئر لائن ہیں. یہ حال ہے اور مسافر سخت اذیت میں ہے. اس سے زیادہ اذیت پی آئی اے کا رویہ ہے. وہ مسافروں کو پروازوں کی ممکنہ روانگی کا وقت بتانے سے بھی قاصر ہے. پروازیں منسوخ ہونے سے پی آئی اے کو روزانہ 60 کروڑ روپے تک کا نقصان ہو رہا ہے. پی آئی اے کا ماہانہ خسارہ 13 ارب روپے, سالانہ خسارہ 156 ارب روپے ہے. پی آئی اے کے مجموعی نقصانات 713 ارب روپے تک پہنچ چکے ہیں. قومی ایئر لائن کی مالی حالت اتنی پتلی ہو چکی ہے کہ کوئی بینک اس کو قرض دینے کو بھی تیار نہیں. یہ صورتحال واضح کر رہی ہے کہ اب پی آئی اے کا چلنا ناممکن ہو چکا ہے. ناظرین, جو پی آئی اے آج بدترین زوال کا شکار ہے, اس سے کسی وقت انتہائی عروج بھی دیکھا ہے. پی آئی اے کی کہانی کا آغاز اورینٹ ایئر ویز سے ہوتا ہے. اورینٹ ایئر ویز لمیٹڈ کلکتہ میں 1946 میں قائم کی گئی تھی. یہ تقسیم سے پہلے ہندوستان کی پہلی اور واحد مسلم ملکیتی ایئر لائن تھی. تقسیم کے بعد اورینٹ ایئر ویز نے اپنا صدر دفتر کلکتہ سے کراچی منتقل کیا. 1955 میں حکومت پاکستان نے اس ایئر لائن کی کو ضم کرتے ہوئے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز یعنی پی آئی اے کی بنیاد رکھی. اس کے بعد یہ ایئر لائن ترقی کرتی گئی, نئے طیارے خریدے گئے, بین الاقوامی پروازیں شروع کی گئیں, اور پھر جب 1985 میں متحدہ عرب امارات نے ایمریٹس ایئر لائن کا آغاز کیا تو اماراتی ایئر لائن پی آئی اے سے طیارے لیز پر لے کر شروع کی گئی تھی. پی آئی اے نے ہی فضائی عملے, انجینئرز اور دیگر سٹاف کی تربیت کے لیے خطے کا پہلا تربیتی مرکز بنایا تھا. تب دنیا کی بڑی ایئر لائنز کے پائلٹس کی ابتدائی تربیت پی آئی اے کرتی تھی. ناظرین, ایمریٹس ایئر لائن, سنگاپور ایئر لائن, جارجین ایئر لائن اور مالٹا ایئر کے پائلٹس کو تربیت پی آئی اے نے دی. جو ایئر لائن پی آئی اے سے طیارے لیز پر چلایا کرتی تھی, جس ایئر لائن کے پائلٹس کو پی آئی اے نے تربیت دی تھی, وہ آج انتہائی منافع بخش ایئر لائن بن چکی. لیکن پی آئی اے مسلسل زوال کا شکار ہے. ایک وقت میں پی آئی اے یورپی ایئر لائنز کا مقابلہ کیا کرتی تھی, لیکن اب پاکستان کی دیگر ایئر لائنز سے بھی کہیں پیچھے ہیں. پی آئی اے کا زوال اس وقت شروع ہوا جب سیاستدانوں نے ذاتی مفاد کے لیے اس میں مداخلت شروع کی. بدقسمتی سے پی آئی اے کے زوال کی کوئی ایک وجہ نہیں. یہ ایئر لائن لوٹ مار کا شکار بھی رہی, اقربا پروری سے بھی متاثر ہوئی, اور سیاسی بنیادوں پر بے دریغ بھرتیاں تو اس ایئر لائن کو لے ڈوبی ہیں. اس وقت پی آئی اے کے پاس 31 طیارے ہیں اور ادارے کے ملازمین کی تعداد 11,000 ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک طیارے کے لیے 355 افراد بھرتی کیے گئے. ناظرین, جعلی پائلٹ لائسنس اسکینڈل سے بھی پی آئی اے کو شدید نقصان پہنچا. تحریک انصاف کے وزیر ہوا بازی غلام سرور نے ملک کے 262 پائلٹس کے لائسنس مشکوک قرار دیے تھے. اس وجہ سے یورپ اور برطانیہ نے پی آئی اے کی فلائٹس 2020 سے معطل کر رکھی ہیں اور ایئر لائن کو 70 ارب روپے سالانہ مالی نقصان ہو رہا ہے. حالانکہ بعد میں غلام سرور کا دعویٰ غلط ثابت ہو گیا تھا. 262 میں سے 180 پائلٹس کلیئر ہو گئے تھے. پی آئی اے کی تباہی کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے ناظرین کہ اسے وہ اخراجات بھی کرنے پڑے تھے جو اس کے ذمہ بھی نہیں تھے. ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ عابد راؤ نے جرمنی نشریاتی ادارے ڈوئچے ویلے کو بتایا کہ ماضی میں بیرون ملک دوروں کے لیے اراکین قومی اسمبلی اور سینیٹرز کی رہائش کا بندوبست کرنا بھی پی آئی اے کے اسٹیشن مینیجر کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی. پی آئی اے کی تباہی کی ایک بڑی وجہ کرپشن بھی ہے. 2017 میں اسٹیٹ بینک کی پی آئی اے پر بنائی گئی کمیٹی نے ایک رپورٹ تیار کی تھی. اس رپورٹ کے مطابق پی آئی اے میں طیاروں کے پرزوں کی خریداری سے لے کر انجینئرنگ اور کیٹرنگ تک میں کرپشن ہوتی ہے.